حضرات محترم، آپ حضرات نجاست کے احکام و اقسام، نجاست پاک کرنے کا طریقہ، طہارت کے اقسام اور غسل کے فرائض و مسائل سماعت کر چکے۔ اب غسل کی سنتیں اور طریقہ بھی سماعت فرمائیں۔ حضرات محترم، غسل کی نیت کر کے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 مرتبہ دھوئیں، پھر استنجا کی جگہ دھوئیں، خواہ نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو۔ اس کے بعد بدن پر جہاں کہیں نجاست لگی ہو اس کو دور کر لیں، پھر نماز کی طرح وضو کریں، مگر پاؤں نہ دھوئیں۔ ہاں، اگر چوکی یا تختے یا پتھر پر نہائیں تو پاؤں بھی دھو لیں، پھر اس کے بعد بدن پر تیل کی طرح پانی مل لیں، خصوصاً جاڑے میں کہ بدن پر خشکی کے سبب صرف پانی ڈالنے سے بدن ٹھیک سے نہیں بھیگتا۔ پھر 3 مرتبہ داہنے موڑے پر پانی بہائیں اور اس کے بعد 3 مرتبہ بائیں موڑے پر پانی ڈال لیں، پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 بار پانی ڈالیں، پھر جائے غسل سے الگ ہو جائیں۔ اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو آپ دھو لیں، اور یاد رکھیں کہ نہانے میں قبلہ رخ ہو کر نہ نہائیں، اور ایسی جگہ بھی نہ نہائیں کہ آپ کو کوئی دیکھے، ایسی جگہ نہائیں کہ کوئی آپ کو نہ دیکھے، یعنی غسل خانہ میں نہائیں۔ اور اگر غسل خانہ نہ ہو تو ناف سے گھٹنے تک کے اعضاء چھپا کر نہائیں، کہ لوگوں کے سامنے ستر عورت کھول کر نہانا حرام ہے۔ حضرات محترم، نہاتے وقت کسی قسم کا کلام، بات چیت ہرگز نہ کریں، اور سنیے، نہاتے وقت کوئی دعا بھی نہ پڑھیں۔ بعد نہا کے کسی کپڑے وغیرہ سے بدن پوچھ ڈالیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حضرات محترم، عورت کو چاہیے کہ بیٹھ کر نہائے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ بعد نہانے کے فوراً کپڑا پہن لیں۔ اگر باتیں پانی مثلاً دریا یا نہر وغیرہ میں نہائیں تو تھوڑی دیر اس میں رکنے سے 3 بار دھونے اور ترتیب اور وضو، یہ سب سنتیں ادا ہو گئی، اور اس کی بھی ضرورت نہیں کہ اعضاء کو 3 بار حرکت دیں۔ ہاں، اگر تالاب وغیرہ ٹھہرے ہوئے پانی میں نہائیں تو اعضاء کو 3 بار حرکت دینے یا جگہ بدلنے سے تثلیث یعنی 3 بار دھونے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ حضرات محترم، اسی طرح اگر بارش میں کھڑا ہو کر نہائیں تو یہ بہتے پانی میں کھڑے ہونے کے قائم مقام ہے، یعنی 3 بار دھونے اور ترتیب اور وضو، یہ ساری سنتیں ادا ہو گئی۔ تفصیلی معلومات کے لیے بہار شریعت جلد اول حصہ 2 کا مطالعہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کتابیں پڑھنے اور پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ حبیبہ الکریم۔